السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حزب البحر ایک ایسا وظیفہ ہے جو صدیوں سے اولیاء کرام کے معمولات کا حصہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو خود مجموعہ وظائف ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ اپنے آپ میں مکمل وظیفہ ہے اور اسی سے اس کی طاقت اور تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور اور بے شمار فوائد کا حامل بامراد وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ کرنے والوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وظیفے کے کمالات ہر شخص کو حسب صلاحیت ملتے ہیں۔ جس کی جتنی صلاحیت ہوگی اتنا فیض پا لے گا۔ حزب البحر حضرت ابو الحسن شاذلی کے ساتھ منسوب ہے، جو ان کو سخت مشکل وقت میں عطا ہوئی تھی۔ اس کو حزب البحر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو الحسن شاذلی کو سمندر کے سفر کے مصائب سے نجات کے لیے پڑھنے کو عطا ہوئی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ علیہ کے مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں قیام کے دوران حج کے دن قریب آ گئے اور شیخ کو غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے دوستوں کو مطلع کیا اور کسی بحری جہاز کی تلاش کا کہا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی جہاز دستیاب نہ تھا، بس ایک عمر رسیدہ عیسائی کا جہاز ملا تو سب نے اسی کو غنیمت جانا اور اس میں سوار ہو گئے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو ہی قاہرہ کی وادی سے نکلے تو ہوا آباد بان کے مخالف چلنا شروع ہو گئی اور ایک ہفتہ قاہرہ کے پہاڑوں کے پاس کی گزر گیا۔ مخالفین موقع دیکھ کر تانے دینے لگے کہ شیخ تو کہتے تھے کہ غیب سے حج کا حکم ہے اور یہاں حج کے دن سر پڑ آ گئے ہیں اور ہم یہاں قاہرہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف شیخ بھی بہت بے چین تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسی حالت میں ایک دن دوپہر میں شیخ قیلولہ فرما رہے تھے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مبارک تلقین فرمائی۔ شیخ شاذلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ حزب لب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھنا شروع کر دی اور بحری جہاز کے عملے کو باد بان اٹھانے کا کہا۔ کچھ تعمیل کے بعد جو ہی باد بان اٹھایا، ہوا موافق رخ پر زور شور سے چلنا شروع ہو گئی اور دیگر جہازوں سے بھی پہلے امن و سلامتی سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی تحقیق شیئر کرتا ہوں۔ اگر غور کریں تو اس واقعہ میں بہت کچھ غیر معمولی ہے اور ایب نارمل سچویشن ہے کہ ہوا تو مخالف سمت چل رہی ہے لیکن اچانک موافق سمت میں زور شور سے ہوا چلنے لگتی ہے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت، کوئی اندیکھا نظام اس بات کا منتظر تھا کہ یہ لوگ جہاز کا باد بان اٹھائیں اور ان کے جہاز کو حجاز مقدس لے جائے اور دوسروں سے بھی پہلے پہنچا دے۔ اگر ہوا یکساں طور پر چل رہی تھی تو دوسرے جہازوں کو بھی اسی رفتار سے پہنچنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات غیر معمولی ہے کہ ایک جہاز کو حجاز مقدس پہنچانے کے لیے اتنا بھاری اور طاقتور وظیفہ دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں درود تنجینہ کے واقعہ میں صرف ایک درود سے ہی جہاز منزل پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاز قدرتی آفات کا شکار تھا۔ جبکہ یہاں اگر غور کریں تو یہ صرف ایک جہاز کو حجاز مقدس پہنچانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میری تحقیق کے مطابق یہ شر اور نیکی کا مقابلہ ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ سمندر اور دریا کالے شیطانی جنات کا مسکن ہیں، بلکہ شیطان کا تخت بھی پانی پر ہی ہے۔ یہاں شیطان اور اس کی کالی فوج کا معاملہ نظر آتا ہے کہ کالے جنات کی ایک بڑی فوج حضرت شاذلی رحمہ اللہ علیہ کے جہاز کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ شاید اسی لیے ان کو 7,000 موکل جنات والا وظیفہ دیا گیا اور شاید یہی موکل جنات ہی ان کے جہاز کو تیز ہوا کے جکر کی صورت میں اڑا کر لے گئے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے جہاز کو چلانے والی ہوا قدرتی نہیں تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہوا کو حکم دے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس پورے واقعہ میں ڈیوائن انٹرونشن، آسمانی مداخلت کہیں نظر نہیں آتی۔ بس ایک غیر معمولی ہوا اس پورے واقعے کا مرکز ہے۔ ان کا وہاں رکنا بھی غیر معمولی تھا، جیسے کسی اندیکھے نظام نے ان کو روک رکھا تھا، اور ان کا وہاں سے جانا بھی غیر معمولی، جیسے ایک اندیکھے نظام نے ان کو روک رکھا تھا اور اس سے زیادہ طاقتور نظام آیا اور ان کو وہاں سے نکال کر لے گیا، اور اس وسیلے سے انسانیت کو حزب البحر جیسا طاقتور نظام مل گیا۔ حزب البحر کے بارے میں خود شیخ شاذلی رحمہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جو تمام سربستہ رازوں کی چابی ہے۔ اس کے ذریعے پانی پر چلا جا سکتا ہے اور ہوا میں اڑا جا سکتا ہے۔ اس دعا کی شان یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جائے تو قبولیت ملتی ہے اور جب دعا کی جائے تو عطا ہوتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر اہل بغداد میری اس دعا کو جاری رکھتے تو کبھی بھی ہلاکو جیسے ظالم شخص کے ہاتھوں بغداد کا سقوط نہ ہوتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دعائے حزب البحر دینی اور دنیاوی مقاصد و مفادات کے حصول کے لیے جامع ترین دعا ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے ہر بلا، ہر آفت دور رہتی ہے۔
دین و دنیا میں عزت اور مرتبہ بڑھتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا نہ آگ میں جلتا ہے نہ پانی میں ڈوب کر مرتا ہے۔ شیخ احمد بن عمر بن ایوب الازمیری حزب البحر کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ دعا بیماروں کے لیے شفا ہے، کمی کو کثرت میں بدلنے والی، حقیر کو عزت دینے والی، قبولیت میں جلد اثر والی ہے اور خوف کے وقت امن دینے والی ہے۔ شہرۂ آفاق کتاب شمس المعارف کے مؤلف شیخ ابو العباس بھونی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ وظیفہ ہر روز ایک بار پڑھے گا تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور اس کے دشمنوں کا غیب سے تدارک ہو جائے گا، کیونکہ 7,000 جن اس وظیفے کے موکل ہیں اور اس کا پڑھنے والا آفات سے حق تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ دوستو، حزب البحر کا عامل بننے کے لیے ترک حیوانات، ترک لذات اور ترک شہوات کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، جس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ماہ سفر کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو جیسے تسبیحانے میں کرائی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نیت سے پورا سال ہر روز ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ تیسرے طریقے میں 5 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اگر تو آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی باعمل درویش یا اپنے مرشد کی نگرانی میں زکوٰۃ کا عمل کریں، کبھی بھی خود اپنے سے یہ عمل نہ کریں۔ جبکہ اگر صرف وظیفے کے طور پر پڑھنی ہے تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ JKPD میں حزب البحر کے بارے میں علامہ حزب البحر کو وظیفہ کے طور پر پڑھنے کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حزب البحر سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود یا اس کی طرف سے کوئی مخلص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ حزب البحر پڑھ لے تو چند دن میں وہ رہا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی شادی میں رکاوٹ ہو اور یہ مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو تو وہ شخص 41 یا 91 دن پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ہر نماز کے بعد حزب البحر پڑھے، شادی کا ناممکن مسئلہ چند دن میں ممکن ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بد گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، پھر دن بدلے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کو بتایا، کچھ عرصہ میں ہی اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل چلا آ رہا بہت بڑا دفینہ تھا، انہیں علامات محسوس ہو رہی تھیں کہ ان کا خزانہ ہے، اور اس کی تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف سے بھی ہوئی۔ صاحب کشف شخص نے انہیں اس خزانے کی مقدار بتائی، چونکہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں۔ وہ صاحب میرے پاس آئے تو میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قابض جنات سے ان کا حق دلوا دیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں یہ خزانہ مل گیا۔ آپ زندگی کی کسی بھی ایسی مشکل میں مبتلا ہیں جس کے بارے میں آپ نے اور لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ اس کا حل صرف موت ہی ہے، تو مایوس نہ ہوں، حزب البحر اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ مشکلات سے ایسے نکلیں گے جیسے آٹے میں سے بال۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں کہ حج کو ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، ان کو بار بار حج نصیب ہوا، اور اولاد چاہنے والے لاتعداد ازدواجی جوڑوں کو اولاد نرینہ کی دولت نصیب ہوئی۔ مفلس، تنگ دست اور نادار امیر بن گئے، حالات کے پسے ہوئے خوشحال ہو گئے، ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم اور معظم بن گئے، امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ پوزیشن لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مریض صحت مند ہو گئے، بے حیثیت باحیثیت ہو گئے، صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے، بے مراد با مراد بن گئے۔ میاں یا بیوی میں سے کوئی روٹھا ہوا ہو، جلے ہوئے گھر ازدواجی زندگی سے مزین اور آراستہ ہو گئے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو گئی، عادات بد میں مبتلا نیک بن گئے، نیکی لینے والا، تسبیح چاہنے والا، کبھی اس نے حزب البحر اس ترتیب سے پڑھی ہو اور نفع نہ ہوا ہو۔ مجھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جس نے مکمل توجہ، دھیان اور 100% یقین کے ساتھ یہ عمل کیا ہو اور اس کے حیران کن مشاہدات نہ ہوئے ہوں اور لاجواب فائدے حاصل نہ ہوئے ہوں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔